کی کتاب ہے جو پوری کائنات کو ہدی للناس کہہ کر کے خطاب دے رہی ہے۔ اللہ اکبر لوگوں ذرا غور کرو، وہ قرآن کیا ہے، وہ قرآن کی عظمت و بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، کیونکہ اس کلام مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کا ذکر کلام مقدس کے اندر موجود کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے صلاحیت چاہیے، قابلیت چاہیے، علم ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا فیض عطا فرمایا۔ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کلام مقدس کو نماز میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نماز میں ہر حرف کے بدلے رب قدیر اس کو روٹیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلام مقدس کو نماز کے باہر پڑھا، بیٹھ کے پڑھا، اٹھ کے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس نے اس کلام مقدس کو جی لگا کر، دل لگا کر ایک حرف سن لیا یا کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے، اگر کوئی پڑھے تب بھی رب ثواب عطا فرماتا ہے، اگر کوئی سنے تب بھی رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے، اگر گھر میں رکھا جائے تب بھی اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لوگوں ذرا غور تو کرو، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج آپ اس بستی کے رہنے والے ہیں کہ جس بستی میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا، جس نے پیغام دیا ہے، وہ لوگوں ذرا غور تو کرو، جس نے بتا دیا پڑھ کر کے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا، جس نے بتا دیا قرآن پر عمل کر کے کہ عمل کرنا ہے قرآن پر تو اس طرح کرنا، اور جس نے بتا دیا کہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لینا، اہل بیت کو ساتھ میں لے لینا، اللہ کی قسم کبھی تم راستہ نہیں بھٹک پاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعت حضرت حافظ وقاری مولانا غالب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرو، آج ہم رات جمع ہوئے، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پرکیف جو جمع ہوا کرتا ہے جب کسی بچے کے سر پر حفظ قرآن کی دستار باندھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے ماں باپ کے مقدر پر قربان، ادھر تو اس کے سر پر دستار حفظ سجائی جاتی ہے، ادھر جب مرنے کے بعد وہ بچہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کی قسم اس کی شان کا اعلان کیا ہے، دنیا میں اس کے بچے کے سر پر جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، دستار حفظ سجائی گئی تو میدان محشر میں جب سب کے سب جمع ہوں گے وہاں پر دیکھا جائے گا، اچانک سے ایک روشنی ظاہر ہوگی، وہ جب دیکھا جائے گا وہ روشنی کی چیز سے نکل جاتی ہے، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ جس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا، اللہ نے میدان محشر میں اس ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج لگا دیا ہے۔ اور ایسا نورانی تاج ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا روشن ہوگا کہ میں پورا محشر اس کی روشنی سے محب اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کرو، وہ خوش نصیب ماں باپ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھایا کرتے ہیں، حافظ قرآن بنایا کرتے ہیں، عالم دین بنایا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو آگے بتاتا چلوں، جب میدان محشر میں جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے، حافظ قرآن کی باری آئے گی، حافظ قرآن کی باری آئے گی، قرآن کے قاری سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن تو پڑھتا چلا جا، جنت کے درجے حاصل کرتا چلا جا۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کو آدھا قرآن یاد ہوگا وہ آدھا قرآن پڑھتا ہوا چلا جائے گا، اللہ اس کے مناقب کو بلند کرتا جائے گا، اس کو درجے عطا فرماتا جائے گا۔ اور فرشتے کہیں گے کہ اگر اور زیادہ تجھے قرآن یاد ہوتا تو اللہ تجھے اور زیادہ نعمت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آج ہم اور آپ قرآن کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں،
اللہ اکبر. لوگوں ذرا سوچو, دنیا کی تعلیم میں ہم ہو کر کے رہ گئے. میں آپ کو بتا دوں, کون کہتا ہے قرآن کے اندر کچھ نہیں ہے, میں ہر چیز نہیں ہے, لیکن قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے, لیکن پڑھنے والا ہو, اس کے اندر قابلیت ہو, اس کے اندر صلاحیت ہو, ہر چیز پتہ لگ جائے گی کہ قرآن کے اندر کیا ہے. تقریباً 1979 میں دنیا سے لوگ گئے تھے جو آسمانوں کی جانب سفر کیا تھا. وہ لوگوں اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, آج وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں کچھ نہیں ہے. لوگوں, اگر ہندوستان کو کوئی طاقت دینے والا ہے تو وہ مسلمان ہے. سب سے پہلا ہندوستان کو جہاز دینے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ مسلمان. سبحان اللہ. جہاز کی ٹیکنالوجی دینے والا کوئی اگر ہے تو وہ مسلمان ہے. حضرت عباس بن فرناس, انہوں نے سب سے پہلے مسجد قرطبہ میں کلام مقدس کی تلاوت کر کے فرشتوں کو دیکھ کر کے ہوائی جہاز بنایا تھا. اللہ اکبر. نیچے آتے آتے وہ تیز ہو گیا, لیکن اس لیے کہ پوچھ نہیں بنائی تھی. جب نیچے آتا ہے تو پوچھ اس کو روکا کرتی ہے, ارے یہ علم کس نے دیا, یہ صلاحیت کس نے دی, ارے بنایا شہر میں آیا تو کہاں مسجد قرطبہ میں اور کیا چیز کر کر کے اسی قرآن کو پڑھ کر کے. قرآن وہ ہے اسی ہندوستان میں رہنے والے نے بنایا. سب نے بعد میں بنا کر کے اپنا اپنا نام دے دیا. کوئی کہتا کہ امریکہ سب سے آگے ہے, نہیں, اگر کسی نے دی ہے تو ہندوستان کو تو وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. کاغذ کسی نے اگر بنایا سب سے پہلے تو وہ بھی مسلمان تھا. لیکن پیارے ذرا غور تو کرو. اب میں آپ کو بتا دوں, جب کاغذ کو لایا جاتا ہے, ایک کاغذ ہوا کرتا ہے کہ جس پر ہندی کے ورڈز لکھے جاتے ہیں, انگلش کے ورڈز لکھے جاتے ہیں. ایک اور ایپل جس پر لکھا جاتا ہے, کسی پر چھوٹا بڑا لکھا جاتا ہے. اگر ہم کاغذ کو دیکھا جائے, اللہ اکبر, اس کاغذ کو دیکھا جائے, کاغذ کو پڑھ کر کے کوئی انجینئر بنا کرتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا کرتا ہے, کوئی RPPS بنا کرتا ہے. اگر کسی کو اس کاغذ دیکھا جائے تو اس کاغذ کو پڑھ کر کے کوئی پائلٹ بنا کرتا ہے, کوئی بڑی اونچی ڈگری حاصل کیا کرتا ہے. غور تو کرو, جب وہ انجینئر بن گیا وہ آفس میں بیٹھا ہے اور جس کاغذ کے ذریعے وہ آگے بڑھا تو نالی میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بنا وہ ایسی روم میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن جس کاغذ کو پڑھ کر کے بنا تو نالیوں میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. پیارے غور تو کرو, ایک کاغذ وہ ہے کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. ارے یہ وہ کاغذ ہے, خدا کا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. ارے قرآن وہ ہے کہ اس کو بے وضو چھوا بھی نہیں جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نالی میں پڑا رہنے کی تو بہت دور کی بات ہے, اس کو بے وضو چھونے کا بھی حکم نہیں ہے. لوگوں ذرا غور تو کرو, یہ قرآن وہ ہے کہ جب اس کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو کتنا ہی بڑا محدث بن جائے, کتنا ہی بڑا مفکر بن جائے. اللہ اکبر, کوئی کتنے ہی اعلیٰ مرتبے کو پہنچ جائے, لیکن جب کوئی بات آئے گی, اگر کوئی مسئلے کو حل کرے گا, وہ سب سے پہلے قرآن ہی ہوگی. جس کو سب سے پہلے پڑھا اسی کو اٹھائے گا. یار ذرا غور تو کرو, یہ وہ قرآن ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ارے اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری بلاؤں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. اسی کے صدقے میرا رب کریم اس قرآن کو پڑھنے کے صدقے میں تمام حاجتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کلام مقدس پڑھتا ہے اور پورا قرآن کے پڑھنے ختم کر لے, اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مقدس کی برکت سے اس کی جائز حاجت کو پورا بنا دے گا. سبحان اللہ. روایت میں یہ آتا ہے جب کوئی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے, مکمل قرآن مقدس کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک دعا محفوظ کر لیا کرتا ہے جو قبول ہونے والی دعا کرتی ہے. اللہ کی جانب سے عطا کی جانے والی دعا ہے, وہ قرآن میں قبول ہونی ہے. وہ رب کا کرم ہے, چاہے تو وہ دنیا میں عطا فرما دے. اگر دنیا میں نہ ملتی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں مل جائے گی, حشر میں مل جائے گی, میدان محشر میں مل جائے گی. اگر وہاں نہیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت
سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور کر دیا، اس لیے کہ یہ مولوی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 10-12 ہزار روپے ان کو تنخواہ ملا کرتی ہے، اس لیے آج ہم نے قرآن سے دور کر دیا، اپنے بچوں کو دنیا کی طرف آ گئے۔ ذرا غور تو کرو کہ دنیا بھی کمانا ہے تو اسی قرآن سے کرے گی، سبحان اللہ، اسی قرآن سے کماؤ، اور جب دنیا میں قرآن مقدس کو ساتھ رکھو گے، جب تم دنیا میں ساتھ رکھو گے، میدان محشر میں یہ تمہارا ساتھ دے گا، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ،